من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یہ جو آیات کریمہ خاکسار نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور جن کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے، یہ نا اصل میں مسنون طریق ہے. یعنی کہ جب نکاح کا موقع ہوتا تھا تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریق تھا کہ آپ اس بابرکت موقع پہ یہ آیات کریمہ تلاوت کیا کرتے تھے. اور یہ ایک ہی مقام سے نہیں ہے بلکہ مختلف قرآن کریم کے مقامات سے یہ آیات جو ہیں وہ لی گئی ہیں. Also diese Verse, die meine Wenigkeit soeben vorgetragen hat, فرمایا کہ النکاح من سنتی، فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے نا یہ کرنا میری سنت ہے، اور جو اس سنت سے ہٹتا ہے فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں. Also der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass das Nikah, تو نکاح کرو. اس لیے مبارک ہو آپ بھی آج مکمل مومن بن گئے ہیں. تو اب دیکھیں نکاح کے لیے، مکمل مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، اور نکاح کے موقع پر کس چیز کا سہارا لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن کریم کا. ابھی آپ کی خدمت میں میں نے آیات تلاوت کی ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس طرف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل ہو رشتے کے تعلق میں بھی اور بھی زندگی میں، تو پھر قرآن کو پکڑو. حضرت مسلم نے فرمایا نا، قرآن کا حربہ ہاتھ میں لو، اسی میں تمہاری فتح ہے. یہی بات ہے. اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے. اس جوڑے کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں. اور بات یہ ہے، اصل میں ہمارا یہی تو مذہب ہے نا. ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے فطرت کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کن مسائل میں ہم گرفتار ہوں گے، تو اس کا حل بھی بیان فرما دیا. ایک مکمل ہدایت نامہ اتار دیا، القرآن الکریم. تو جب تک ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے نہیں، کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی نا. صاف بات ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ ایک مرتبہ نا اسی طرح جس طرح ہم آج اکٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی اکٹھے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دیکھو تم جانتے ہو
کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال میں سے ہیں. Also in einer Sitzung sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے, تجسس ان میں پیدا ہوا, نیک تجسس. یہ کون لوگ ہیں؟ عبادات ہم بھی کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ کون ہے یا رسول اللہ وہ لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل القرآنی ہم اہل اللہ ہے. وہ لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں, قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, قرآن کے طریق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال میں سے ہیں. اب دیکھیں, محبت جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے آپس میں نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا ہوگا, آپ فرماتی ہیں کہ دیکھو یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کے نا لڑکیوں یا عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. خدا کی قسم میرے محبوب کا دیدار کر لیتی تو اپنے دل چیر بیٹھتی. یہ وہ محبت تھی. ظاہری بات ہے, اپنے پیارے کو جو سب سے زیادہ پیارا تھا, سب سے زیادہ خوبصورتی بھی عطا فرمائی, لیکن وہ خوبصورتی ابو جہل آپ کا دیدار بھی کرتا تھا, اس کو نہیں دکھی. تو ایک خوبصورتی کو پہچاننا اور اندرونی خوبصورتی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خلافت کو بھی پکڑیں. قرآن کو کس طرح سیکھنا ہے, ہم نے سمجھنا ہے خلافت کے ذریعے. الامام جنت, ڈھال قرار دیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب مزے کی بات یہ, ایک دفعہ کاؤنسلنگ ہو رہی تھی, تو جو فیملی ہیں دونوں ادھر مسجد میں حاضر تھیں. تو میں نے نا میں نے پھر وہ احادیث کچھ پیش کی. میں نے کہا کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو پھر میں عورت کو کہتا کہ اپنے باپ کہہ رہا ہوں, اپنے خاوند کو سجدہ کروں. اسی طرح حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خاوند جو ہے حکم دیتا ہے عورت کو, اپنی اہلیہ کو, کہ یہ گٹری اٹھا کے ادھر رکھ دو, تو بغیر چونچا کیے وہ اٹھائے اور ادھر رکھ دے. تو اب جو خواتین ہیں وہ ادھر پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں, جو مرد حضرات ہیں وہ میرے آگے, لیکن جو لڑکے کے والد ہیں نا وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور جو تھوڑا ونکل ہے نا اس سے مجھے دکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ آپس میں اپنی جو ان کی اہلیہ تھیں تھوڑے فرینک بھی تھے, جو لڑکے کی والدہ تھیں. تو جب میں نے یہ بات کی نا, دیکھو سجدے والی اور گٹری والی, تو وہ جو صاحب تھے, جو والد صاحب تھے, تو وہ اپنی اہلیہ کی طرف منہ کر کے نا ایسے کر رہے تھے, ایسے کہ دیکھا سنو. تو مجھے وہ دکھ گئی, وہ اشارہ دکھ گیا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ انکل جی بڑے ادب سے گزارش ہے, ابھی صبر کریں, آپ کی بھی باری آتی ہے. تو پھر میں نے وہ حدیث بھی بیان کر دی کہ جو آپ گینے قرار دیا, چہرے پر جو ہے وہ غمی کے آثار نہ آئے تمہاری وجہ سے. وہاں اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ مرد حضرات جو ہے وہ صحابہ کرام وہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہماری بیویاں جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لے کے نہ چل جائیں ان کے پاس, کیونکہ کلاس ہماری ہوگی. تو یہ بات ہے اصل میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ عزیز نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں اپنا حق چھوڑ کے اپنا فرض دیکھوں گا اور مد نظر اس کو رکھوں گا اور پورا کرنے کی کوشش کروں گا, اور میری بیوی اپنے حقوق چھوڑ کے اپنے فرائض کی طرف توجہ دے گی, تو خود بخود دونوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی مل جائیں گے. کتنی پیاری بات ہے. تو اس لیے ضروری ہے قرآن کو ہاتھ میں لیا جائے, اس لیے ضروری ہے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی باتیں جو ہیں وہ سنی جائیں, اپنا جائزہ لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے لگیں. اسی میں ایک بہت ہی عجیب سی خوبصورتی پائی جاتی ہے, سکون ہے, سب کچھ اسی میں ہے. اور میں تو کہہ سکتا ہوں, آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں, خود تجربہ جو ہے نا وہ اس بات کا, خود تجربہ کرنا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تو اب نکاح کا اعلان میں کروں گا.
جو نکاح ہے وہ عزیزہ رضیہ احمد بنت زاہد احمد کا ہے، جو کہ احمد صاحب، کیا آپ کو اپنی بیٹی راضیہ احمد کا نکاح عزیزم ایاز احمد بن شراز احمد سے قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ محترم ایاز احمد صاحب، کیا آپ کو اپنا نکاح عزیزہ راضیہ احمد بنت زاہد احمد سے کے ساتھ 8,000 یورو حق مہر پر منظور ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اب دعا سے پہلے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ رخصتانہ کے ساتھ ہی اس طرح منعقد ہوا ہے، تو اس لیے تلاوت کے لیے میں گو کہ ہر چیز تلاوت کے ساتھ ہی شروع کرنی ہوتی ہے، لیکن یہی تو ہے پیاری بات کہ نکاح کا بھی فنکشن جو ہے، نکاح کا اعلان بھی تلاوت کے ساتھ ہی شروع ہے۔ تو اب رخصتانہ کا بھی ایک اس کی بھی روایت ہوتی ہے کہ وہ بھی تلاوت اور نظم پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے تلاوت کے لیے مصور احمد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں۔ والسلام کے پاک آمد سے چند اشعار۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان